ریٹائرمنٹ کے بعد ریاض صاحب سے سارے پیسے بیٹوں نے چھین لیے تو انہوں نے بیوی کی بالیاں بیچ کر چھوٹی سی دکان بنا لی تاکہ دونوں میاں بیوی بڑھاپے میں گزارا کر سکیں۔ لیکن جب بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ دکان سے سامان اٹھا کر لے جاتے اور اکثر تھوڑی بہت رقم جو ہوتی وہ بھی لے جاتے۔ اس طرح ساری دکان خالی ہو گئی اور ریاض اور اس کی بیوی کا کوئی پتہ نہ چلا کہاں گئے۔ ایک دن دکان پر ایک گاہک آیا تو بیٹے دکان بیچنے کے لیے گاہک کو دکان دکھانے لائے، تو جب انہوں نے شٹر اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں ریاض صاحب خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ فوراً اپنی بغل میں دبایا ہوا بڑا سا تھیلا نکالا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگے۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ایک لمحے کو سوچ میں ضرور پڑ جاتا کہ ہر وقت فکر اور افسردگی میں ڈوبا ہوا ریاض صاحب کا چہرہ آخر آج پھولوں کی طرح کیوں کھلا ہوا ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا جو ریاض صاحب آج اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ خوشی ریاض صاحب کے بیٹوں سے بھی نہیں چھپی تھی۔ وہ تو شاید اسی طاق میں بیٹھے تھے کہ کب ابا گھر آئے اور وہ ان پر ہاتھ صاف کرے۔ ریاض صاحب اس بات سے انجان کہ ان کے بیٹے کیا کھچڑی پکائے بیٹھے ہیں، اپنے ہی دھیان میں گھر میں داخل ہوئے اور پھر اپنی اس تھیلی کو اٹھائے کمرے میں آئے۔ اپنی بیوی شائستہ کو آوازیں دینے لگے، شائستہ، او شائستہ، کہاں چلی گئی ہے؟ جلدی آ، تجھے کچھ دکھانا ہے۔ مگر شائستہ کی کوئی آواز نہ آئی۔ ان کے حصے میں موجود 2 کمرے تھے، باقی سارا گھر تو بٹوارے میں جا چکا تھا۔ 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں نے ہی باپ کی زندگی میں ہی اپنے حصے الگ کر لیے تھے۔ اتنی بڑی کھلی حویلی میں اب دیوار بن چکی تھی۔ دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کا نیا گھر بنا لیا اور درمیان میں دیواریں بنا لیں۔ ماں اور باپ کے لیے 2 کمرے چھوڑ دیے تھے۔ انتہائی تنگ جگہ ہونے کے باعث دونوں کا دم گھٹنے لگتا۔ ان کے مکان پرانے طرز کے چھوٹے چھتوں والے تھے، جبکہ بیٹوں نے نئے طرز کے مکان بنائے اور اونچی دیواریں رکھیں۔ یوں تازہ ہوا کا گزر بھی ان کے حصے سے ہونا محال ہو چکا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ اس تنگی کے عادی ہو چکے تھے۔ ریاض صاحب نے جب دیکھا تو اس تھیلے کو وہیں رکھے ہوئے ایک بار پھر دوسرے کمرے میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی شائستہ جائے نماز بچھائے اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو ریاض صاحب سمجھ گئے، فوراً وہیں سے بول کر کہنے لگے، نماز پڑھ کر جلدی آنا، تجھ سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں، تو گھر ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر محلے میں نکل جائے۔ ریاض صاحب خوشی خوشی واپس پلٹے اور اس تھیلی کو اٹھا کر اپنی بوسیدہ سے ٹرنک میں رکھ دیا اور پھر اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگا کر نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو حشاش بشاش چہرہ تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آ رہے تھے کہ دیکھا کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے گھر سے نکل کر باہر آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹوں کو گھر سے نکلتے دیکھا تو چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیلی۔ تیز تیز قدم اٹھا کر بیٹوں تک پہنچے اور کہنے لگے، ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیٹھو، میرے ساتھ باتیں کرو، میں بس ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ مگر دونوں بیٹے فوراً ہی کہنے لگے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو کتنی دیر سے ماں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بس کچھ کام کے لیے جانا ہے سو چلتے ہیں۔ ریاض صاحب نے بھی مزید اصرار نہ کیا، آخر بیٹے اتنے اچھے ہوتے تو بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کر گھر میں دیواریں ہی نہ بناتے۔ ریاض صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے بیٹے تھوڑے گھبرا رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریاض صاحب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے ہوں، مگر وہ زیادہ دھیان نہ دے پائے۔ جب اندر آئے تو ان کی بیوی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ کیوں آواز دے رہے تھے؟ ریاض صاحب نے آس پاس دیکھا اور پھر بیوی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے آج سارے ریٹائرمنٹ کے پیسے مل گئے ہیں، میں ابھی وہی لے کر آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی خوش ہوں کہ اب ہمیں بیٹوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ 2 دن کی تو زندگی ہے، بس سکون اور محتاجی کے بغیر گزار لیں گے۔ شائستہ نے جب یہ سنا تو فوراً خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آخر ان پیسوں کے لیے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور اب جا کر وہ مل چکے تھے۔ شائستہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ان پیسوں سے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں گے، بیٹوں سے تو ذرا بھی امید نہیں کہ وہ ہمارا خرچ اٹھا سکیں گے۔ یہ بات شائستہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہی تھی، مگر اس بات سے انجان کہ ان کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ریاض نے جو ہی ٹرنک کھول کر اس سے تھیلا نکالنا چاہا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ٹرنک میں تھیلا موجود ہی نہ تھا۔ اس نے سارے کپڑے باہر نکال کر پھینک دیے، ہر چیز اتھل پتھل کر دی۔
مگر اس سے پیسوں کا تھیلا برآمد نہ ہوا۔ ریاض صاحب کہنے لگے کہ شائستہ، میں نے اس ٹرنک میں ہی وہ سفید تھیلا رکھا تھا، آخر کہاں گیا؟ شائستہ بھی پریشان سی ہو چکی تھی۔ فوراً دونوں میاں بیوی پیسوں کو ڈھونڈنے لگے۔ شائستہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں اور رکھے ہوں اور اب یاد نہ آ رہا ہو، مگر ریاض صاحب کہنے لگے کہ میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہیں ٹرنک میں ہی رکھے تھے اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا تھا، مگر وہاں پر 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی دماغ پر زور ڈالنے سے ریاض صاحب کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ فوراً شائستہ سے کہنے لگے کہ ابھی ابھی منور اور شریف آئے تھے، کہیں انہوں نے تو وہ پیسے نہیں اٹھا لیے؟ شائستہ نے یہ بات سنی تو فوراً جھڑک دیا اور کہنے لگی، جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ریاض صاحب کہنے لگے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تھے تم اس کمرے میں موجود تھی؟ تو شائستہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ کے آنے سے 1-2 منٹ پہلے ہی میں نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ جب آئی تو کمرے میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر بکھلا سے گئے، پھر کہنے لگے کہ یوں ہی آپ سے ملنے آئے تھے، کھڑے کھڑے ہی مجھ سے سلام دعا کی اور واپس چلے گئے۔ ریاض صاحب کا دماغ تو سن ہو چکا تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ ہو نہ ہو یہ واردات ان کے بیٹے نے ہی کی تھی۔ ریاض صاحب فوراً اٹھے اور اپنے بیٹوں کے گھر چلے آئے۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جو ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے کمرے میں بیٹھے اسی سفید تھیلے سے پیسے نکال کر گن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ بڑا بیٹا انور کہہ رہا تھا کہ دیکھ میں بڑا ہوں، اس لیے یہ 1 لاکھ میں خود رکھوں گا، جبکہ چھوٹا کہہ رہا تھا کہ ابا کے لیے دونوں بیٹے برابر ہیں تو اس 1 لاکھ کا بھی 50-50 ہزار کریں گے۔ ریاض صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ بیٹوں نے باپ کو کھڑا دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ریاض صاحب غصے سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، کس کی مرضی سے تم لوگ پیسے یہاں لے کر آئے ہو؟ آخر کس نے تم لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ یہ پیسے لے کر جاؤ؟ دونوں بیٹے پہلے تو بکھلائے ہوئے، پھر کہنے لگے یہ ہمارے پیسے ہیں اس لیے ہم نے لے لیے، اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ریاض صاحب غصے سے آگے بڑھے اور اپنے پیسے اٹھانے لگے، کہنے لگے کہ میری محنت کی کمائی ہے، اپنا سب کچھ تم دونوں پر لٹا چکا ہوں، مگر اب یہ پیسے بالکل بھی نہیں دوں گا، ان پر میرا اور میری بیوی کا حق ہے۔ مگر دونوں بیٹوں نے فوراً باپ کو دھکا دے دیا اور بولے کہ خبردار ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا، یہ پیسے ہمارے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم آپ کو نہیں دینے والے، آپ کا خرچہ اٹھا تو رہے ہیں۔ انہوں نے دھکے مار کر باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ریاض مارے صدمے کے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تم دونوں کو، اور تم لوگ اس عمر میں آ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ فوراً بڑا بیٹا انور بولا، جا ابا جا، ساری دنیا ہی اپنی اولاد کا خرچ اٹھاتی ہے، پالتی پوستی ہے، تو نے کوئی وکھرا کام نہیں کیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے بیٹے ان پیسوں سے کاروبار کریں گے، مگر تو پھر بھی پیسے لینے چلا آیا۔ بیٹوں کی بدتمیزی دیکھ کر ریاض کی آنکھیں مزید کھلی تھیں۔ نہ جانے ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم جیسی اولاد ہمارے حصے میں آئی۔ ریاض صاحب خالی ہاتھ واپس گھر آ چکے تھے۔ بیوی نے ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ ایک بار پھر بیٹوں نے باپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ شائستہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے تھے اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اس نے بائیں جانب بنے ہوئے مکانوں کو دیکھا تھا جو ان کے دونوں بیٹوں کا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کا کہنا تھا کہ وہ ان پیسوں سے نیا کاروبار شروع کریں گے، مگر ان دونوں نے ادھار ہی اتنا اٹھا رکھا تھا کہ وہ آدھے سے زائد پیسے ادھار میں لگا چکے تھے۔ ریاض صاحب تو اس بات کو دل سے لگائے چارپائی پر لگ چکے تھے، جبکہ شائستہ ان سے کہنے لگی کہ اگر اتنا ہی سوچتے رہو گے تو مریض بن جاؤ گے، میرا بھی تو سوچو، آخر میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ ہے ہی کون؟ 2 بچے پیدا کیے، مشکل وقت میں بھی ان کو کبھی گرم ہوا کا جھونکا تک نہیں لگنے دیا، ہر آرام و آسائش تھی، خود بھوکے رہے مگر بچوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیا، یہی سوچتے رہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں بڑا افسر بنائیں گے تاکہ یہ ساری غربت جھڑ جائے، مگر آج دیکھیں کیا ہو چکا ہے، ہم دونوں پھر بھی اکیلے رہ چکے ہیں، پرائے گھر کی آئی لڑکیوں نے تو ہمارے بیٹوں کو ہم سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ ریٹائرمنٹ فنڈ ملنے کے بعد جو پہلے بیٹے تھوڑا بہت ماں باپ کو خرچہ دے دیا کرتے تھے وہ دینا بھی بند کر دیا۔ جب سارا راشن ختم ہو گیا تو شائستہ ایک روز اپنے بڑے بیٹے کے گھر گئی، کیا دیکھا کہ اس کی بہو کئی قسم کے پھل کاٹ کر رکھے ہوئے ہے، خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، اور بچا ہوا فروٹ
ملازمہ کو دے کر کہہ رہی ہے یہ لو، گھر لے کر جانا، بچوں کو دے دینا۔ شائستہ نے یہ منظر دیکھا تو ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ مدتیں ہوئی تھیں فروٹ کا ذائقہ بھی نہ چکھا تھا۔ وہ بہو کے پاس آئی تو بیٹا بھی وہیں پر آ گیا۔ کہنے لگی کہ ہمارے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اس مہینے تم لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے، اگر راشن نہیں دلوانا تو پیسے ہی دے دو، کم از کم راشن تو ڈلوایا جا سکے۔ مگر بڑا بیٹا فوراً بول اٹھا کہ اس ماہ کی تو کچھ خاص آمدنی نہیں ہوئی، ابو کے پاس پیسے ہوں گے، آپ ان سے اپنا خرچ چلا لیں۔ مگر شائستہ کہنے لگی کہ ان کی پینشن میں کچھ وقت لگ رہا ہے، تم لوگ تو اتنا کماتے ہو، کیا ہمیں راشن بھی نہیں ڈلوا کر دے سکتے؟ تو بڑا بیٹا فوراً اکھڑ کر کہنے لگا، امی ایک دفعہ کہہ دیا نا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، میں اپنے بال بچوں اور بیوی کے خرچے پورے کروں یا آپ لوگوں کا بھی خرچ اٹھاتا پھروں؟ شائستہ کی اچھی خاصی تذلیل ہو چکی تھی، وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر چلی آئی۔ گھر آ کر جب یہ بات ریاض صاحب کو بتائی تو ریاض صاحب سانس خارج کر کے رہ گئے۔ آخر بیوی سے کہنے لگے کہ کیوں نہ اس محلے میں چھوٹی سی دکان بنا لی جائے، روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں رکھیں گے، اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرے گی، 2 وقت کے کھانے کے پیسے بن جائیں گے تو وہ بھی مجھ بوڑھے اور بوڑھی کے لیے بہت ہیں۔ شائستہ خود سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ پیسوں کی فکر مت کریں، میری یہ بالیاں ہیں اور ایک لاکٹ پڑا ہے، آپ وہ بیچ کر دکان شروع کریں۔ جب ریاض نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ نہیں، میں قرضہ لے لوں گا، تمہاری یہ سونے کی بالیاں اور لاکٹ ہرگز نہیں بیچوں گا۔ مگر شائستہ نے ریاض صاحب کے ہاتھ پر بالیاں اور سونے کا لاکٹ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹے بہو اپنے گھر والے ہیں، مجھے ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ ریاض صاحب پہلے تو منع کرتے رہے، مگر پھر اپنی بیوی کی بات مان کر وہ بیچ کر اپنے محلے میں ایک دکان بنا لی اور اس میں چیزیں بیچنے لگے۔ محلے والوں میں ریاض صاحب کی بڑی ہی عزت تھی، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب خبر ملی کہ ریاض صاحب نے محلے میں دکان بنائی ہے تو وہ ان سے ہی سامان لینے لگے، یوں ان کی آمدنی بھی اچھی ہونے لگی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ ریاض صاحب کہنے لگے کہ اگر میری اچھی کمائی ہو گئی تو سال کے اندر اندر ہی تجھے پیسے جوڑ کر ایک بار پھر بالیاں اور لاکٹ بنا کر دوں گا۔ وہیں جب بیٹوں کو پتہ چلا کہ باپ نے اور کاروبار شروع کیا ہے اور اچھے خاصے کمانے بھی لگے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ اپنے باپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ لالچی اور کاہل تو تھے ہی، آج تک کوئی کام نہ کر سکے تھے، جو بھی کاروبار پر باپ نے لگایا وہ 2-3 ماہ بعد چھوڑ دیتے اور یوں ابھی تک باپ کے پیسوں پر ہی عیش کرتے رہے تھے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو دونوں بھائیوں نے ریاض صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں الگ الگ گھر بنا کر دیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ریاض صاحب نے جو جمع پونجی رکھی تھی اس سے دونوں بیٹوں کے لیے الگ گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں، مگر شادی کے بعد دونوں بیٹے بالکل ہی اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنا الگ الگ حصوں میں بسیرا کر لیا اور ماں باپ سے بالکل قطع تعلق کر لیا، یہاں تک کہ درمیان میں دیوار بنا لی۔ اور اب جب ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ختم ہو گئے اور گھر میں راشن بھی ختم ہونے لگا تو دونوں بیٹے منہ اٹھائے باپ کی دکان پر چلے آئے۔ بیٹوں کو دکان پر دیکھا تو چہرے پر ایک مسرت سی دوڑی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے باپ کی کامیابی پر کچھ میٹھے بول بولنے آئے ہوں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بیٹے آئے، انہوں نے گھر کا سودا سلف لیا اور بغیر پیسے دیے وہاں سے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ اگلی دفعہ جب سودا لے کر جائیں گے تو ایک ساتھ ہی پیسے دے دیں گے۔ یہ تو پھر ان کا ہر ہفتے کا معمول بن گیا، وہ لوگ آتے اور دکان سے سودا سلف لے جاتے، مگر پیسے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دے کر جاتے۔ ریاض پہلے تو خاموش رہا، مگر جب تیسری بار بیٹے دکان سے سودا سلف لینے آئے تو سودا دینے سے پہلے ریاض کہنے لگا کہ مجھے پہلے پیسے دو، پہلے کے پیسے بھی تم لوگوں نے نہیں دیے، میں نے دکان میں مزید سودا لانا ہے، سامان ختم ہوتا جا رہا ہے، تم لوگ پیسے دو گے تو میں آج نیا سودا لے کر آؤں گا۔ اس وقت وہاں پر محلے کے 2-3 اور شخص بھی موجود تھے۔ ریاض کے دونوں بیٹے کہنے لگے کہ چاچا جی آپ نے دیکھ لیا، باپ ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ہمارے باپ نے دکان بنا لی ہے، مگر دیکھیں تو صحیح، اپنے ہی بیٹوں سے سودے کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیا آپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ وہ شخص فوراً کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بیٹوں سے پیسے نہیں لیے، بلکہ گھر کا پورا خرچ مل جل کر اٹھاتے ہیں۔ ریاض صاحب نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے اٹھے اور کہنے لگے، میرے بیٹوں نے مجھ سے سبھی رشتے ناتے توڑ دیے ہیں، شادی کے بعد ہی اپنی ہانڈی روٹی الگ کر رکھی ہے، اگر یہ مفت میں سودا لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پیسے بھی دینا چاہیے مل کر،
جس سے میری دکان آگے بڑھ سکے، مگر دونوں بیٹے مفت میں ہی سامان لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ دن گزرے، دونوں نے ایک نیا حربہ اپنا لیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، ریاض صاحب نماز ادا کرنے کے لیے دکان سے جاتے تو سامنے ہی دودھ والے کو کہہ جاتے کہ میری دکان کا دھیان رکھنا، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی کبھی بڑا تو کبھی چھوٹا بیٹا دکان میں آ جاتا۔ دودھ والا انہیں دیکھتا تو مطمئن ہو جاتا کہ ان کا بیٹا رکھوالی کے لیے آ گیا ہے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ بیٹے تو باپ کے ہی دشمن بن بیٹھے ہیں، باپ کا خسارہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دکان میں موجود دراز سے کچھ پیسے نکال کر لے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا، پھر 2 بار ہوا تو ریاض کو پیسے کم لگنے لگے، مگر دھیرے دھیرے تو سارے پیسے ہی غائب ہونے لگے۔ ریاض صاحب کو دودھ والے پر شک ہوا کہ وہی پیسے نکالتا ہوگا۔ ایک بار تو وہ دودھ والے سے لڑ بھی پڑے، مگر وہ کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے یہاں آتے ہیں اور میں مطمئن ہو کر اندر آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کہاں خبر۔ یوں ریاض صاحب جان چکے تھے کہ یہ سب ایک بار پھر ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دکان تو بالکل خالی ہو کر رہ چکی تھی۔ جو تھوڑا بہت سامان تھا وہی بیچ کر بامشکل ایک وقت کے کھانے کے پیسے بننے لگے۔ گھر میں راشن تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ شائستہ الگ پریشان تھی۔ 1-2 بار بیٹوں کے پاس بھی گئی اور جا کر کہا کہ کچھ پیسے دے دیں تاکہ دکان پر سامان ڈالا جا سکے، مگر بیٹے کہنے لگے کہ ہم کہاں سے دیں پیسے؟ کیا ہم سے پوچھ کر ابا نے دکان بنائی تھی؟ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ریاض نے کتنی بار بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ کر میری دکان سے پیسے چراتے رہے ہو، جو سودا سیلف کے پیسے لے کر گئے ہو وہی لٹا دو، مگر دونوں بیٹے ہرگز نہ مانے، الٹا ماں باپ کو گالم گلوچ دینے لگے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دکان بالکل خالی ہو چکی تھی۔ جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ کر ان پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے کچھ کھانا خریدا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ دکان میں 1 روپے کی چیز بھی موجود نہ رہی تھی۔ اگلے ہی روز ریاض نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ لوگ صبح صبح ان کے پاس سودا سلف لینے کے لیے آئے تو دکان کو بند دیکھا۔ ان کے بیٹوں نے بھی ماں باپ کا خوب مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ابا کی دکان بند ہو گئی، ورنہ بڑے اتراتے پھرتے تھے۔ میں کمائی کر رہا ہوں اور بیٹے اناڑی ہیں۔ انہوں نے تو 1 ہفتے تک اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف منہ بھی نہ کیا، جو پتہ چل سکے کہ آخر ماں باپ ہیں کہاں۔ جب 1-1.5 ہفتے تک دکان بند رہی تو لوگ آ کر انور اور شریف سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ دکان کرائے پر چاہیے، ہم اس کا کرایہ دیں گے۔ انور شریف تو تھے ہی لالچی، فوراً مان گئے۔ گھر آ کر جب باپ سے دکان کی چابی لینا چاہی تو گھر خالی پڑا تھا، گھر میں ماں باپ موجود نہ تھے۔ انور کہنے لگا کہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم دکان کا تالا توڑ کر نیا تالا لگا دیں گے۔ وہ لوگ دکان پر چلے آئے۔ دکان پر آ کر جو ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ دروازہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ریاض صاحب اور ان کی بیوی شائستہ وہیں دکان میں زمین پر پڑے تھے۔ بچے ان کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس آئی تو تب دونوں کے وجود کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ 3 روز پہلے ہی ان دونوں کی موت واقع ہو چکی ہے، اور دونوں کی موت بھی بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ریاض صاحب کا تو ہارٹ فیل ہوا تھا، جبکہ شائستہ بی بی کے دماغ کی نسیں پھٹی تھیں۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو لرز کر رہ گئے۔ ان کے ماں باپ 3 دن سے مرے ہوئے تھے۔ محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر کوئی بیٹوں سے سوال کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنے انجان کیسے رہے؟ تمہارے ماں باپ لوارسوں کی طرح دکان میں مرے رہے اور تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ بیٹے خاموش رہے۔ آخر کیا کہتے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنا دیا۔ لوگ کچھ دن تو تعزیت کرنے کے لیے آتے رہے، پھر سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ دکانداروں نے پھر آ کر اس دکان کو کرائے پر لینا چاہا۔ انور اور شریف نے وہ دکان کرائے پر دے دی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس دکان میں 1 ہفتے سے زیادہ ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ کہتا تھا کہ بڑی ہی عجیب دکان ہے، 1 روپے کی بھی سیل نہیں ہوتی، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس بات سے کوئی دکان میں نہ آتا کہ یہ دکان منحوس ہے، اس میں پیارے ریاض صاحب اور ان کی بیوی کی لاش ملی تھی۔ انور اور شریف نے اس زمین کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، مگر کوئی بھی اس مکان میں زیادہ دن تک نہ رہ سکا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بدلنے لگے۔ جب گزارا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے
تو مزید قرض اٹھا کر کاروبار کرنے کا سوچتے رہتے، مگر کسی میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بیوی الگ جھگڑا کرتی رہتی اور بچے الگ بری عادات میں ملوث ہو چکے تھے۔ وہ تو کچھ سالوں میں پاگل ہو کر رہ چکے تھے۔ اولاد کو سمجھاتے تو وہ ان کو گالیاں تک دینے سے نہ کتراتی۔ انور اور شریف تو پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ جب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا، جو کچھ وہ اپنے باپ کے ساتھ کرتے آئے تھے آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ دونوں کو عجیب و غریب سے بیماری لگ چکی تھی۔ ہر وقت جسم میں سوئیاں چبھتی رہتی اور خود کو خارش کرتے رہتے۔ کئی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا تھا مگر آرام نہ آیا تھا۔ وہ سوئیاں اس قدر تیزی سے چبھتیں کہ وہ درد کے مارے چلانے لگتے اور اپنے جسم کو ایسے نوچتے کہ زخم ہو جایا کرتے۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ 10 سال بعد دونوں یک کے بعد دیگرے مر چکے تھے۔ ان کی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں اور ریاض صاحب اور شائستہ بی بی کا گھر یوں ہی ویران پڑا رہ گیا۔